بادشاہ کے محل سے شاہی باز اڑ کر کہیں چلا گیا۔ بادشاہ سلامت کو باز سے بڑی محبت تھی، اس لیے بادشاہ خود اسے تلاش کرنے کے لیے محل سے نکلا۔ باز اڑ کر ایک بڑھیا کے گھر جا بیٹھا۔ بڑھیا اس خوبصورت پرندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کو پکڑ کر کہنے لگی، تو کس نااہل کے ہتھے چڑھا ہوا تھا؟ ہائے ظالم نے تیری قدر نہ جانی، تیرے ناخن اور پر کس قدر لمبے ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن کاٹ ڈالے۔ جاہل اگرچہ تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تجھے تکلیف ہی دے گا۔ بادشاہ سارا دن باز کو تلاش کرتے کرتے آخر کار اس بڑھیا کے گھر جا پہنچا۔ بڑھیا باز کو اس حالت میں دیکھ کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا، حقیقت میں تیری اس بے وفائی کی یہی سزا ہے کیونکہ تو ہماری وفاداری پر قائم نہ رہا۔ بادشاہ اپنے پروں کو شاہ کے ہاتھ پر ملنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا، میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا، یہ مجھ سے سخت خطا سرزد ہوئی۔ اے بادشاہ، میں شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ اگر تیرا لطف و کرم میرے شامل حال ہو جائے تو ناخنوں اور پروں کے بغیر بھی میں شہباز ہوں۔ باز کی پشیمانی اور گریہ وزاری کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں رحم آ گیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ جو شخص کسی جاہل کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے جو اس باز کا ہوا۔ باز کے پر اور ناخن ہی تو اس کے کمالات ہیں جس سے وہ شکار کرتا تھا۔ جاہل بڑھیا کو وہی کمالات معیوب نظر آئے جس کی وجہ سے ظالم نے باز کو بالکل ہی بیکار کر دیا۔ درس حیات، یہ دنیا بھی اس جاہل بوڑھی عورت کے مانند ہے۔ جو شخص اس کی طرف مائل ہوگا وہ بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اگر تو بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے تو بارگاہ ربی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جب انسان پشیمانی کی حالت میں گریہ وزاری کرتا ہے تو اس وقت رحمت الہی کا دریا جوش میں آ جاتا ہے، پھر رونے والے کا دامن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ ایک آدمی جنگلوں بیابان میں پیدل سفر کر رہا تھا۔ پرصحبت سفر کی وجہ سے وہ تھک گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ دور سے ایک عقل مند گھڑ سوار آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر گھڑ سوار کی نظر اس سوئے ہوئے آدمی پر پڑی جس کے چہرے پر ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سوئے ہوئے آدمی کو اس سانپ سے بچانے کی خاطر وہ گھوڑے سے نیچے اترنے ہی والا تھا کہ وہ سیاہ سانپ اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل ہو کر اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ گھوڑے سوار نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے سوچا کہ سانپ کو کس طرح اس کے پیٹ سے نکالا جائے۔ فوراً اسے ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ اس نے سوئے ہوئے نادان غافل آدمی کو زور زور سے 2-4 گھونسے مارے اور وہ بل بلا کر اٹھا اور گھبرا کر بھاگا۔ گھوڑے سوار نے بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک سیب کے درخت کے نیچے کچھ کچے پکے سیب گرے ہوئے تھے۔ گھوڑے سوار نے اسے کہا کہ یہ سیب اٹھا لو اور کھانا شروع کر دو ورنہ میں مار مار کر تمہارا کچومر نکال دوں گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے وہ کچے پکے سیب کھانے شروع کر دیے۔ جب وہ سیب کھا کھا کر تھک گیا اور اس کے معدے میں گنجائش نہ رہی تو اس کا جی متلانے لگا۔ پھر اس گھوڑے سوار نے کہا، میرے آگے آگے بھاگو، اگر کہیں دم لیا تو میں تمہاری جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ مسافر پھر دوڑنے لگا۔ جب دوڑتے دوڑتے تھک کر سستانے لگا تو گھوڑے سوار نے اسے پھر ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے کس جرم کے عوض سزا دے رہے ہیں؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی پیدائشی دشمنی ہے تو میرا سر کاٹ دو، کم از کم اس طرح مجھے تڑپا تڑپا کر تو نہ مارو۔ کیسی وہ منحوس گھڑی تھی جب تیری نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اے اللہ کے بندے، نہ میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے اور نہ ہی میری کوئی ایسی غلطی ہے جو تم مجھے اس طرح ستا رہے ہو۔ دیکھنے میں تو تم مسلمان نظر آ رہے ہو لیکن ایسا بے جا ظلم تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ گھوڑے سوار نے کہا، اگر تو جان کی امان چاہتا ہے تو ناک کی سیدھ میں بھاگ، تھوڑی دیر میں تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔
وہ روتا، آہوازاری کرتا اور اسے بددعائیں دیتا ہوا پھر بھاگنے لگا۔ سیبوں سے معدہ پر تھا، اس طرح بھاگنے سے اس کا جی متلانے لگا اور سفرہ حجان میں آیا اور بھاگتے ہوئے منہ کے بل گر پڑا اور کہہ پی کہہ کرنے لگا۔ انن فانن سارا کھایا پیا باہر آ گیا۔ اسی سے وہ سیاہ سانپ بھی اس کے پیٹ سے نکل آیا۔ جب اس کی نظر سانپ پر پڑی تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں جو اس پر تکلیفوں کا پہاڑ گرا ہوا تھا وہ ساری تکلیفیں جاتی رہیں۔ پھر وہ بے اختیار اس عقل مند گھوڑے سوار کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر اپنے کہے سنے کی معافی مانگنے لگا کہ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ اس گھڑ سوار نے کس غرض سے اسے مارا پیٹا اور دوڑایا بھگایا۔ اس نے گھوڑے سوار کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا کہ تو میرا سردار او ولی نعمت ہے۔ مبارک تھی وہ گھڑی کہ تو نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ میرا تو کام تمام ہو چکا تھا۔ تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی۔ افسوس کہ تو مجھ پر ماؤں جیسی شفقت کر رہا تھا اور میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دراصل میرا خیر خواہ اور محسن ہے تو میں اپنی زبان سے بیہودہ بکنے کے بجائے تیری تعریف میں اشعار پڑھ دیتا۔ تیری خاموشی نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اگر نیک وقت تو مجھے حقیقت حال سے آگاہ کرتا تو میں اپنے محسن کو ایسے برے الفاظ سے یاد نہ کرتا۔ گھوڑے سوار نے کہا کہ اگر میں اس بات کی طرف ذرا بھی اشارہ کر دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے تو اسی وقت دہشت سے تیرا پتا پھٹ جاتا اور تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اسی وقت نہ تجھے کچے پکے سیب کھانے کی ہمت پڑتی اور نہ ہی کہہ کا طریقہ سوچتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس دشمن کا حال جو تمہارے اندر چھپا بیٹھا ہے کھول کر بیان کر دوں تو بڑے بڑے بہادروں کے پتے پھٹ جائیں اور کسی کو نہ راستہ چلنے کا ہوش رہے اور نہ کسی کو کام کی فکر۔ درس حیات: جس چیز کو تم زحمت سمجھتے ہو شاید وہ تمہارے حق میں رحمت ہو۔ دانا دشمن نادان دشمن سے بہتر ہے۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں والدین اور اساتذہ بچوں پر جو سختی کرتے ہیں وہ بچے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، مگر بچہ نادانی اور بے خبری کی وجہ سے اس سختی کو ظلم و ستم اور زیادتی سمجھ کر اپنے مستقبل کی راہوں کو طاری کر لیتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ ایک پاؤں نکالتا ہے تو دوسرا پھنس جاتا ہے۔